الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو اذا تداینتم بدین جب بھی تم کوئی آپس میں معاملہ کرو ادھار کے ساتھ الی اجل مسمی ایک وقت مقررہ تک فاکتبوہ سو اس کو لکھ لیا کرو ولیکتب بینکم کاتب بالعدل اور چاہیے کہ لکھ دے تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ ولا یأبى کاتب ان یکتب اور انکار نہ کرے لکھنے والا لکھنے سے کما علمہ اللہ جیسا کہ سکھایا اس کو اللہ تعالیٰ نے فلیکتب پس چاہیے کہ لکھ دے وہ ولیملل الذی علیہ الحق اور چاہیے کہ لکھوائے وہ شخص جس پر حق ہے ولیتق اللہ ربہ اور چاہیے کہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے جو اس کا رب ہے ولا یبخس منہ شیئا اور کمی نہ کرے اس سے کچھ بھی فإن کان الذی علیہ الحق پس اگر وہ شخص جس پر حق لازم ہے سفیہا ناسمجھ ہو او ضعیفا یا بوڑھا ہو او لا یستطیع یا طاقت نہ رکھتا ہو ان یمل لکھوانے کی ہوا فلیملل ولیہ بالعدل پس چاہیے کہ لکھوائے اس کا ولی انصاف کے ساتھ واستشہدوا شہیدین من رجالکم اور گواہ طلب کر لو دو گواہ اپنے مردوں میں سے فإن لم یکونا رجلین پس اگر دو مرد نہ ہوں فرجل وامرأتان پس ایک مرد اور دو عورتیں ممن ترضون من الشہداء ان میں سے جن کو تم پسند کرو گواہوں میں سے ان تضل احداہما اگر بھول گئی ان میں سے ایک فتذکر احداہما الاخری پس یاد دلائے گی ایک ان میں سے دوسری کو ولا یأبى الشہداء اذا ما دعوا
اور انکار نہ کریں گواہی دینے والے جب بلائے جائیں، ولا تسأموا ان تکتبوہ، اور سستی نہ کرو لکھنے سے، صغیراً او کبیراً الی اجلی، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا اس کی مدت تک، ذالکم اقسط عند اللہ، یہ بات زیادہ انصاف والی ہے اللہ کے ہاں، واقوم للشہادہ، اور زیادہ درست رہنے والی ہے گواہی کے لیے، وادنا اللہ ترتابوا، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک نہ کرو، الا ان تکون تجارتا حاضرا، مگر یہ کہ تجارت حاضر ہو، تدیرونہا بینکم، جو تم آپس میں معاملہ کرو، فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا، سو نہیں تم پر کوئی گناہ اگر تم اس کو نہ لکھو تو، واشہدوا اذا تبایعتم، اور گواہ بنا لیا کرو جب تم بیع شرا کرو، خرید و فروخت کرو، ولا یضار کاتب ولا شہید، اور تکلیف نہ پہنچائی جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہی دینے والے کو، وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے یہ کام کیا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، پس بے شک وہ گناہ کا باعث ہوگا تمہارے لیے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور تعلیم دیتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 39واں رکوع آیت نمبر 282 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا، سود کی ممانعت کو بیان کرنے کے بعد اگر کوئی غریب قرض دار ہو تو اس کو مہلت دینے کا حکم تھا، اس کو مہلت دی جائے جب تک اس کو میسر نہ آئے۔ اسی طرح اگر کوئی زیادہ نادار ہے تو اس کو اگر بالکل معاف کر دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ آج کے سبق میں چونکہ یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت مبارکہ ہے، پورے قرآن میں سب سے بڑی آیت مبارکہ یہی ہے جو ہمارا آج کا سبق ہے۔ اس میں ادھار کے معاملات کے بارے میں بہت اہم مسائل مذکور ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو آپس میں معاملات ہوتے ہیں خرید و فروخت کے، بعض تو چیز ایسی ہوتی ہے کہ نقد و نقد، آمنے سامنے، ہاتھ بہاتھ، دست بدست، بیع العین بالعین، یہ چیز دی اور وہ لی اسی وقت۔ اس کو تو اگر نہ لکھا جائے معاملے کو تو کوئی حرج نہیں ہے، اسی آیت میں یہ معاملہ بھی موجود ہے، حکم بھی موجود ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتی ہے کہ بیع الدین بالدین، کہ دونوں طرف ادھار ہی ادھار۔ مثلا میں کہتا ہوں بھائی اجاز صاحب سے کہ آپ کے علاقے میں جو گندم ہوتی ہے نا وہ آپ مجھے دے دیں گے تو میں آپ کو پیسے دے دوں گا، نہ گندم موجود ہے نہ میرے پاس پیسے موجود ہیں، دونوں طرف ادھار ہی، ہوائی فائرنگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے منع فرمایا، فرمایا کوئی ایک چیز تو ہو، کوئی معاملہ تب طے ہوتا ہے، صرف ہوائی فائرنگ نہ کرو کہ جناب نہ اس کے پاس کوئی چیز ہے نہ میرے پاس کوئی چیز ہے اور سودا ہو رہا ہے۔ کم از کم کوئی چیز تو ہو تب سودا ہو۔
تیسرا طریقہ یہ ہے بیع العین بالدین، کہ چیز تو موجود ہے جو بیچنے والی ہے، لینے والے کے پاس پیسے ابھی نہیں ہیں، وہ ادھار کرتا ہے، جو عموماً ہمارے ہاں چلتا ہے، یہ جائز ہے، درست ہے۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ پیسے پہلے دیے جائیں اور مبی وہ چیز بعد میں لی جائے، اس کو شریعت میں بیع سلم کہتے ہیں کہ یہ پیسے لے لو اور جب آپ کی گندم تیار ہوگی یا کوئی فصل تیار ہوگی یا کوئی فلاں چیز جب آپ کے پاس میسر ہوگی تو آپ ہمیں دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں جب ہم مدینہ میں آئے تو یہ بیع سلم کا رواج عام تھا وہاں پر، تو یہ بھی جائز ہے، لیکن ان معاملات میں لکھت پڑھت کرنا یہ انتہائی اہم ہے۔ اگر ان معاملات کو لکھا نہ جائے، پر زبانی کر لیا، دے دیے، تو بعد میں جھگڑے کا باعث بنتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ جو ادھار کی صورتیں تھیں ان کو لکھنے کا حکم دیا ہے، جو کہ کافی مسائل پر مشتمل ہے، انشاءاللہ ساتھ ساتھ عرض کرتے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب تم کوئی معاملہ کرو ادھار کے ساتھ ایک وقت مقررہ تک تو اس کو لکھ لیا کرو۔ یا سب تھوڑا سا پیچھے ہٹیں، یہ سارے ساتھی چھپے ہوئی تاکہ مجھے نظر آ جائیں۔ الی اجل مسمى فاکتبوہ، ایک وقت مقررہ تک اس کو لکھ لو۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ وقت مقررہ تک ہو، یہ جو معاملہ ہے بھائی ٹھیک ہے جی بعد میں کر لیں گے، یہ اکثر جھگڑے کا باعث بنتا ہے۔ بھائی آپ پہلے یہ طے کریں کہ مہینے بعد دینے ہیں، 2 مہینے بعد دینے ہیں، 6 مہینے بعد دینے ہیں، سال بعد دینے ہیں، جو مرضی آسانی کے ساتھ طے کر لیں، لیکن اس کو اجل مسمى، وقت مقرر ہو، بغیر مقرر وقت کے معاملہ نہ کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات فرماتے ہیں فاکتبوہ، اس کو لکھ لینا چاہیے تاکہ معاملہ پکا ہو جائے، زبانی کلامی نہ ہو، تحریر موجود ہو۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس مظلوم کو جانتا ہوں جس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کسی نے کہا جی وہ کون سا مظلوم ہے؟ کہا مظلوم وہ ہے جو ادھار دے دیتا ہے، لکھتا کوئی نہیں ہے، پھر کہتا ہے یا اللہ اللہ کرے واپس کر دے بندہ۔ سمجھ آئی؟ یہ مظلوم ایسا ہے کہ یہ کرتا رہتا ہے، پھر بندہ تو ملتا نہیں ہے، کہتے ہیں قرض وہ ایسا جادو ہے جو لیتا ہے غائب ہو جاتا ہے، تو یہ پھر جادو ایسا چڑھ جاتا ہے۔ اور عموماً پھر ایسے ہوتا ہے کہ جس آدمی کو ادھار دیا ہے، اب وہ جناب پہلی بات تو یہ آج کل کے دور میں فون ہی نہیں اٹھاتا، اگر فون اٹھا لے تو اگلی ڈیٹ دے دیتا ہے، پھر اگلی ڈیٹ دے دیتا ہے، اور یہ بھکاریوں کی طرح مانگتا رہتا ہے۔ کسی سے بات کرتا ہے کہ یار مجھے فلانے بندے نے میرے پیسے دینے ہیں، ذرا اس سے بات کرو، اب اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی گواہ ہوتا ہے، نہ کوئی لکھت پڑھت ہوتی ہے، تو یہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ وہ مظلوم ہے کہ جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کو چاہیے تھا کہ پہلے وقت مقرر کرتا، لکھت ہوتی، اس پر گواہ ہوتے، آج 4 بندوں میں بات کرنے کے لیے اس کو بڑی آسانی ہوتی۔ اس لیے فرمایا کہ وقت مقررہ تک ہو اور پھر اس کو لکھ لیا جائے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اب لکھنے میں اگلا مسئلہ، ایک صورت تو یہ ہے کہ جس بندے کو میں نے ادھار دیا ہے وہ اور میں بیٹھ کے دونوں لکھ لیں، ایک صورت تو یہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس طرح نہ کریں، بلکہ کسی اور لکھوانے والے سے لکھوائیں۔ جیسے ہمارے ہاں آج کل بڑا آسان طریقہ اسٹامپ والا، وہ دوسرا بندہ ہوتا ہے وہ لکھ دیتا ہے اور اپنی مزدوری لے لیتا ہے۔ یہاں پہ چونکہ اس وقت اس طرح دکانیں نہیں تھیں اسٹامپ کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی اگلے حصے میں لکھنے والے کو کہ جو لکھنا جانتا ہے اس کو لکھ دینا چاہیے۔ برکت یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ لکھے معاملات والے خود نہ لکھیں، ایک تیسرا بندہ بیچ میں آئے اور وہ لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اس کاتب لکھنے والے کو ہدایت ہے کہ وہ انکار نہ کرے
ان یکتبہ لکھنے سے، وہ کہے جاؤ یار میں نہیں لکھتا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ اسٹام والی دکانیں نہیں تھیں۔ آج کل تو شکر کرتے ہیں کوئی آئے صحیح، انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس وقت لوگ انکار کرتے تھے کہ بھائی یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نہیں لکھتا۔ ہر بندہ اس وقت لکھنا بھی نہیں جانتا تھا، تو لکھنے والا کوئی ملتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے پاس لکھنے کا علم ہو اس کو چاہیے لکھ دے۔ ولا یأبی کاتب ان یکتب، لکھنے والا انکار نہ کرے لکھنے سے، کما علمہ اللہ، جیسے اس کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ فلیکتب، سو اس کو لکھ دینا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کسی کا ہاتھ بٹانا یہ صدقہ ہے، تو یہ اس معاملے میں گویا کہ ہاتھ بٹانا ہے، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرنا۔ جیسے لکھنے کا علم اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ فرماتے ہیں اسے لکھ دینا چاہیے، ایسے ہی دیگر علوم اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا کی ہیں، مثلا ایک آدمی کا کوئی آ گئے انگلش میں خط آ گئے یا کوئی میسج آیا وہ نہیں پڑھ سکتا، کسی کا یار یہ پڑھ دے، ہوا کہ خود پڑھو آنا جی، میں کیوں پڑھ کے دوں، یا جناب اسی طرح اور دیگر معاملات میں کوئی کسی کے ساتھ کام جتنی ہیلپ کر سکتا ہے کرنی چاہیے، تو فرمایا لکھ دینا چاہیے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اب میرا اور مثلا اعجاز صاحب کا معاملہ ہے ادھار کا، ہم گئے لکھوانے کے لیے۔ شریعت کے ہر کام میں بڑی حکمتیں ہیں، ایک ایک بول میں ہزاروں حکمتیں مخفی ہیں۔ اب وہاں لکھنے والے نے تو لکھنا ہے، اس کو لکھوائے گا کون؟ میں نے چیز دے دی ہے، انہوں نے لے لی ہے، ادھار انہوں نے دینا ہے، تو میں لکھواؤں یا یہ جس نے ادھار دینا ہے وہ لکھوائے؟ اللہ فرماتے ہیں جس نے ادھار دینا ہے نا وہ لکھوائے، تاکہ اپنی زبان کے ساتھ اقرار کرے۔ کل یہ نہ کہے کہ یار شاید تو نے لکھوایا تھا، بھائی تو نے خود بولا تھا، تو نے خود لکھوایا تھا، ٹھیک ہے دوسرا بندہ بھی پاس ہی ہے، لیکن بولے وہ اپنی زبان کے ساتھ جس نے دینا ہے، تاکہ معاملہ 100% کلیئر ہو جائے۔ خود ہی تو آپ نے لکھوایا تھا بھائی صاحب۔ اس نے فرمایا وَلْيُمْلِلْ، املا کہتے ہیں نا لکھوانے کو۔ شروع میں ہم چھوٹے ہوتے تھے تو املا لکھائی جاتی تھی اسکولوں میں، اور آج کل تو خیر سے کوئی نہیں لکھائی جاتی۔ آج کل یہی بات ہمارے اسکولوں میں 10th کلاس کے بچے پہنچ جاتے ہیں، اردو لکھنی خیر سے ان کو نہیں آتی۔ اردو کے ساتھ ہم نے وہ بیڑا غرق کیا ہے، وہ بیڑا غرق کیا ہے جو ہماری قومی زبان تھی کہ جناب، تو املا بھی نہیں ہوتی نا، املا نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس وقت املا ہوتی تھی۔ تو املا کہتے ہیں لکھوانے کو، کہ ٹیچر بولتے تھے اور طالب علم آگے لکھتے تھے، جو بولے اور لکھے اس کو کیا کہتے ہیں املا۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي، چاہیے کہ املا کروائے لکھوائے وہ شخص علیہ الحق کو، جس پر حق ہے، جس نے حق دینا ہے، جس نے ادھار دینا ہے، املا وہ کروائے، وہ لکھوائے۔ اب وہ صاحب جب لکھوا رہے ہیں تو وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، املا کے دوران اللہ نے اپنے دو ناموں کا ذکر کیا، ایک اللہ اور ایک رب۔ چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو رب ہے اس کا، یعنی جب معاملہ ادھار والا لکھوایا جا رہا ہے تو ایک ایک لفظ پھونک پھونک کر بولے، اللہ سے ڈر ڈر کر بولے۔ معاملات یوں سمجھے کہ بالکل کنارے پہ بندہ کھڑا ہوتا ہے، سیدھا لکھوائے گا تو جنت ہے، کچھ غلط کرے گا تو جہنم ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کمی بیشی اس سے کچھ بھی نہ کرے، بالکل صحیح جو بات ہے وہ لکھوائے۔ اچھا اگلا حکم کہ جس پر حق ہے وہ لکھوائے نا۔ اب جس پر حق ہے وہ اتنا سمجھدار نہیں ہے، وہ صحیح لکھوا نہیں سکتا، یا بچہ ہے، یا مثلا زبان نہیں جانتا، کوئی ایسا معاملہ ہے، تو پھر وہ اپنی جگہ پر ایک اور بندہ اپنا وکیل، چاہے رشتہ دار ہو چاہے دوست ہو، جو بھی اس کا قریبی ہو، وہ مقرر کرے اور وہ لکھوائے، یعنی اس کی طرف سے کوئی بندہ لکھوائے، تاکہ کل پھر یہ نہ ہو کہ یار اس نے لکھوایا پتہ نہیں کوئی بات ایسی نہ کر دی جو ہماری سودے کے مطابق نہ تھی۔ اس نے فرمایا وہ خود لکھوائے جس نے پیسے دینے ہیں، یا اس کا وکیل اس کی طرف سے لکھوائے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، بس اگر وہ شخص جس پر حق ہے سفیہن، ناسمجھ ہو، او ضعیفن، یا ضعیف ہو، بوڑھا ہو یا چھوٹا ضعیف ہو، او لا یستطیع ان یمل، یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، کسی طریقے سے بھی زبان نہیں جانتا، کوئی اور معاملہ ہے ہوا وہ شخص، تو پھر کیا کرے؟ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، سو چاہیے کہ اس کا ولی لکھوائے انصاف کے ساتھ۔
اس کا ولی ہو، اس کا نائب ہو، اس کی طرف سے کوئی بندہ مقرر ہو، وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے۔ یہاں تک بات تھی ادھار کے معاملات کو لکھوانے کی، بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ اس کے بعد اگلا معاملہ یہ ہے کہ اس پر تحریر جب ہو جائے اس پر گواہ بھی ہونے چاہیے، جیسا کہ اسٹام والوں کے پاس آپ جاتے ہیں تو گواہی بھی ہوتی ہے نا ساتھ ہی۔ وَاسْتَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لو، شہیدین من رجالکم، دو گواہ اپنے مردوں میں سے، دو مرد گواہ ہوں۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، سو اگر دو مرد نہ ہوں، میسر نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، پس ایک مرد اور دو عورتیں ہو جائیں، ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے جن کو تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو۔ مقصد یہ ہے کہ جو تمہاری مرضی کے ہیں، جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ گواہی ٹھیک دیں گے، ان میں سے دو مرد گواہ ہو جائیں یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہ ہو جائیں۔ یہ دو عورتوں کی بات کیوں ہے؟ فرمایا ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اگر ایک ان میں سے بھول گئی تو یاد دلائے گی ایک دوسری کو، یعنی دو ہوں گی تو ایک بھول گئی دوسری یاد دلائے گی۔ یہ جو دو عورتوں کو ایک مرد کی جگہ پر رکھا گیا ہے، یہ کوئی ان کی تحقیر نہیں، اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی ہے کہ اگر ایک بھول جائے دوسری یاد دلائے گی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھولنے کا امر عورتوں میں بنسبت مردوں کے اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو، میں نے دیکھا جہنم تم سے بھری ہوئی ہے۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ دو باتوں کی وجہ سے، ایک تو تم لان تان زیادہ کرتی ہو، تھوڑی سی بات ہوئی جناب تو تر رکھا لان تان کو، دوسرا تم شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ راجہ صاحب شوہروں کی، راجہ صاحب دی آنکھ کھل گئی، ویسے پہلے سو رہے سن، یہ گل آئی نا تے ماشاءاللہ اٹینشن ہو کے بہ گئے نے۔ تو تم کیا کرتے ہو؟ اور نافرمانی کرتی ہو شوہروں کی۔ اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ بلکہ میں حدیث پہلے پوری کر لوں۔ اس حدیث میں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم ناقصات عقل اور دین بھی ہو، یعنی دین میں بھی کمی ہے، عقل میں بھی کمی ہے۔ کہ یا رسول اللہ دین میں کیسے کمی ہے؟ فرمایا کہ دیکھو تمہیں جب حیض آتا ہے نمازیں نہیں رہ جاتی تمہاری، اور مردوں کو تو حیض شاید کوئی نہیں آتا نا، کیا خیال ہے؟ بولتے نہیں ہیں میرے خیال، کچھ کام شک والا ہے میرے خیال، نہیں آتا نا جی، مردوں کو حیض کام کے لیے رہو نہیں آتا، تین آدمیوں کو بواسیر ہوتی ہے وہ لیکن حیض تو نہیں آتا نا۔ تو یہ ہو گیا ناقصات دین، دین میں کمی، ہر مہینے میں کچھ نمازیں عورتوں کی رہ گئیں جبکہ مردوں کی کوئی نہیں رہتی۔ اسی طرح رمضان کے روزے ان کو کئی چھوڑنے پڑتے ہیں جو بعد میں رکھنے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یہ ہو گیا ناقصات دین۔ ناقصات عقل پہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، دیکھو اللہ بھی کہہ رہے ہیں ایک بھول جائے تو دوسری یاد ہے۔ پھر علماء نے لکھا ہے کہ اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ بھولنا، اب گھر کے معاملات میں سربراہ مرد ہے یا عورت ہے؟ مرد ہے، سربراہ مرد ہے۔ بعض دفعہ جو سربراہ ہوتا ہے نا وہ کوئی بات ایسی کر دیتا ہے کہ جو ماتحت کو ناگوار گزرتی ہے، اور ماتحت صاحب اگر اسی ایک بات کو دل میں رکھ لے تو معاملہ بربادی تک آ جاتا ہے، گھر کے اجڑنے تک آ جاتا ہے۔ اس حکمت کے پیش نظر اللہ رب العزت نے نسیان کی عادت، عورتوں میں بھولنے کی عادت زیادہ رکھی ہے تاکہ بات آئے اور بھول جائے، معاملہ ختم ہو جائے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ حکم جو ہوتا ہے یہ عموم کے اعتبار سے ہوتا ہے، بعض دفعہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، اکا دکا عورتیں وہ جناب وہ کیا ہوتی ہیں کہ بھولنے والی نہیں ہوتی، بعض بڑی ذہین بھی ہوتی ہیں، سمجھدار بھی، ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن عمومی طور پہ جو حکم ہے جیسے کہ مثال کے طور پہ عمومی طور پہ مرد قوی ہوتا ہے، عورت جسمانی طور پہ کمزور ہوتی ہے، لیکن بعض عورتیں ماشاءاللہ بڑی تیز بھی ہوتی ہیں۔ اس دن ابھی چند دن پہلے پیر ودائی اڈے کے پاس میں کھڑا تھا، رکشے والا ادھر سے آ رہا تھا، یہ میری اپنی آنکھوں دیکھا حال ہے۔ تو رکشے والے کو ایک عورت نے روکا
تو اس نے روک لیا, پیچھے بیٹھو. پیچھے دو مرد بیٹھے تھے, تو اس عورت نے کہا ساتھ ہو جاؤ, میں بھی بیٹھ جاؤں. تو مرد نے کہا تم ادھر کدھر بیٹھے گی, تم دوسرے میں آ جا. اس عورت کی اتنی جان سے اس مرد کو دونوں ہاتھ سے پکڑا, نیچے یوں پھینکا کہ تم بھی دوسرے پہ آ جا. پھر ایسے اس بیچارے کو پھینکا فٹ پاتھ پہ, کہتے میں کیوں دوسرے پہ آؤں, تم دوسرے پہ آ جا. ایسے پکڑ کر, تو بعض عورتیں قوی بھی ہوتی ہیں, بعض جناب وہ بیچارہ, میں نے کہا بس ویسے پڑا تھا فٹ پاتھ میں میری طرح بیچارہ, میں نے توبہ توبہ کی, اللہ نے بچایا. تو یہ لیکن عموماً مرد قوی ہوتے ہیں. تو یہ عمومی حالت بیان کی گئی ہے کہ عورتیں بھول جانے والی ہیں. تو فرمایا کہ ایک بھول جائے گی, دوسری اس کو یاد دلائے گی. اب جب گواہی کی بات ہوئی تو اب آگے ہدایت گواہوں کو ہے. جیسے پہلے لکھنے کی بات ہوئی تھی تو لکھنے والے کو ہدایت تھی. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا, اور انکار نہ کریں گواہی دینے والے جب بلائے جائے. ذہن رہے میں بات رہے, ایک بات تو یہ ہے کہ ابتدان گواہ بننا, ایک یہ ہے کہ گواہ بندہ بن جائے پھر اس کو پورا کرنا. ابتدان بندہ گواہ نہ بنے, بے شک ہے جی میں اس معاملے میں گواہ نہیں بنتا. اگر بن جائے تو پھر اس کو پورا نبھانا پڑتا ہے. جزاک اللہ. پھر کیا کرنا پڑتا ہے جی, پورا نبھانا پڑتا ہے. جیسے اچھا مثال دے دوں, میں وہی دینے لگا میں, اگر جیسے کہ اب تو توبہ طیب ہے ہم جناب راجہ صاحب, اگلا جب نکاح کریں گے ہم گواہ نہیں بنیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, اب تو کیا ہے ملک صاحب, توبہ طیب ہے نا انشاءاللہ, تو اب تو ایسا بات نہیں کریں گے. لیکن اگر کسی اور معاملے میں ہم بن گئے تو پھر ہمیں جانا پڑے گا عدالت تک انشاءاللہ, لیکن بنے گے نہیں انشاءاللہ. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا, جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں. آگے ہے کہ گواہوں کے ساتھ کرنا کیا ہے, آپ نے جو وہ بھی انشاءاللہ, لیکن میرے خیال میں ساتھی ڈیوٹی پہ جانے والے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں, ٹائم اوپر ہو رہا ہے. اس آیت کو مکمل کل کر لیں گے انشاءاللہ, اس سے آگے ہم پڑھ لیں گے کل. ایک دفعہ میں دوہرا دیتا ہوں جو اب تک ہم نے احکامات پڑھے. پہلا حکم یہ ہے کہ جب ادھار کا معاملہ کرو وقت مقررہ تک ہو. دوسرا حکم یہ ہے اس کو لکھ لیا جائے. تیسرا حکم یہ ہے کہ لکھنے والا بیچ میں لکھے, خود نہ لکھیں. چوتھا حکم یہ ہے لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے. پانچواں حکم یہ ہے کہ وہ شخص لکھوائے جس نے حق دینا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے. چھٹا حکم یہ ہے اگر وہ لکھوانے والا ناسمجھ یا کمزور ہے تو اس کا ولی لکھوائے. ساتواں حکم یہ ہے کہ اس پر 2 گواہ مردوں میں سے بنا لیے جائیں. آٹھواں حکم یہ ہے اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہو جائیں جو تمہیں پسند ہیں. ایک بھول جائے تو دوسری اس کو بتائے گی. اور 9واں حکم یہ ہے کہ گواہی سے انکار نہ کریں. انشاءاللہ باقی احکامات کل کے سبق میں پڑھ لیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.